بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ویلاگ پیج 28 اور 29 پر مشتمل ہے. کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے. رائٹر اس کتاب کے وکیل صحابہ اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. صفحہ نمبر 28 اور 29 اور ہیڈنگ ہے آج کا ماتم حسین کی ایک نرالی منطق. ناظرین، یہ کتاب جو کہ ملک غلام عباس BA کی ماتمی چٹھی یعنی کھلی چٹھی کا جواب ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے. رائٹر اس کتاب کے ہیں وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. صفحہ نمبر 28 یعنی 28 اینڈ 29. ہیڈنگ ماتم حسین کی ایک نرالی منطق. ملک صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب، اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے اور اس کا لڑکا مکان سے گر کر ٹانگ توڑ دے تو مقام صبر ہے، لیکن اگر غیرت و ناموس کا سوال ہو تو وہاں صبر کرنا حرام ہے اور بے غیرتی ہے، جیسا کہ حدیث رسول مقبول سے ثابت ہے کہ جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان نہیں. جواب دیتے ہیں قاضی صاحب یعنی الجواب. ملک صاحب نے اس حدیث رسول سے اپنا ماتم کیسے نکال لیا؟ کیا غیرت مندی کا تقاضا منہ پیٹنا اور سینہ کو بھی ہی ہے؟ ملک صاحب غالباً خود بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. اگر ان کے نزدیک ماتم حسین کی وجہ یہ ہے کہ خاندان نبوت کی مستورات کو کوفہ و شام کے بھرے بازاروں میں پھرایا گیا گویا کہ یہ ان کے ناموس پر حملہ ہے، تو اس میں غیرت مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان ظالموں اور دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے. یہ کیسی غیرت مندی ہے کہ دشمن تو اللہ کے پیاروں پر ظلم کرے اور محبین بجائے مقابلہ کے اپنی اپنی جگہ ماتم کی مجلس بپا کرتے رہیں، اور ہو بھی سانحہ کربلا کے بعد صدیوں تک. کیا اس قسم کی غیرت مندی کا ثبوت اسلام میں ملتا ہے؟ بے، اسی کی جز بے. ملک صاحب کے نزدیک دنیاوی مصیبتوں میں تو صبر کرنا صحیح ہے، مثلا کسی کی ٹانگ پر، لیکن اللہ والوں پر اگر دین کی راہ میں مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا حرام اور بے غیرتی ہے. قرآن مجید پارہ دوم رکوع سوم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جن مصیبتوں کا ذکر کیا ہے اور ان میں صبر کرنے والوں کو جو بشارتیں دی ہیں، کیا ان مصیبتوں کا تعلق صرف دنیا سے ہے اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا ملک صاحب نے ان آیات میں فی سبیل اللہ اور بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبت اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون کی مبارک الفاظ نہیں پڑھے؟ کیا امام حسین رضی اللہ ان آیات کے مصداق نہیں؟ اور کیا رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اہل بیت و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینی مصیبت نہیں، جس پر خود صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو صبر کا حکم دیا اور منہ پیٹنے اور نوحہ کرنے سے منع فرما دیا؟ اور کیا حضرت امام جعفر صادق نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے تو مصیبت رسول اللہ کو یاد کرو کہ ایسی مصیبت ہرگز کسی پر نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی. جلال العیون حصہ اول صفحہ نمبر 69. ان سری ارشادات کے بعد ملک صاحب کس مذہب کی حمایت میں ماتم مروجہ کے ثبوت میں اس قدر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں؟ عبرت عبرت عبرت. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہمارا ہیڈنگ ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا حزن. یہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے.
ناظرین یہ کتاب 32 صفحات پر مشتمل ہے، یہ صفحہ نمبر 28 اور 29 ہے انشاءاللہ، باقی 30 31 32 3 صفحے رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ کتاب کا نام ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، رائٹرز کی کتاب کہتے ہیں، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت چکوال ہے۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔